تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کو ٹارگٹ کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آج آپ ہم سب علم دین کی اس محفل میں بیٹھے ہیں. 5 طاق راتیں انشاءاللہ یہاں اجتماع ہوگا. آپ یہاں بھی تشریف لائیں, اور بھی دعوت اسلامی کے تحت پورے پاکستان پوری دنیا میں اجتماعات ہو رہے ہیں, فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول عبادت بھی کریں. جیسے ماشاءاللہ یہاں صلاۃ التسبیح ہوئی, تو میں 5-6 ٹپس دیا کرتا ہوں, دوبارہ دے دیتا ہوں, اللہ کرے کوئی عمل کرے گا تو مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے گا. کہ آپ ان 5 راتوں میں پہلے, اچھا یہ بھی بڑی خوبصورت بحث ہے کہ 5 میں سے کون سی رات ہے. قرآن پاک میں ایک اشارہ موجود ہے, اور ہمارے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے. اور وہ اشارہ کیا ہے؟ سورہ قدر میں لیلۃ القدر 3 بار آیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 3 بار آیا. تو لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں؟ 9 حروف ہیں. اگر آپ کاؤنٹ کریں گے نا تو 9 حروف ہیں. 9 ملٹیپلائی بائی 3 27. تو علماء فرماتے ہیں یہ قرآن میں ہی اشارہ ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے. مگر ایک حدیث میں یہی فرمایا کہ 5 میں سے کوئی بھی رات ہے. تو گویا ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے. بے شک 27ویں کو زیادہ اہتمام کر لیں, ورنہ 5 طاق راتوں کو ٹارگٹ پہ لے لیں. تو کرنا یہ ہے, پہلے یہ ذہن میں بنا لیں کہ 83 ایئرز 4 مہینے میں عبادت نہیں کر سکتا, یہ تو پاسبل نہیں ہے میرے لیے. ایک رات مس نہیں کرنی ہے کہ اس سال ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات تو لیلۃ القدر ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے ان 5 راتوں کو فل ٹارگٹ پہ لے لینا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے میں چند باتیں بتا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. کہ اس میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز, ویسے یہ سارا سال کیا کریں کہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ٹارگٹ کر لیں کہ عشاء اور فجر مس نہیں کرنی, پوری تراویح بھی پڑھیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ لیلۃ طاق راتوں میں کچھ نوافل پڑھیں. جیسے آپ نے ماشاءاللہ صلاۃ التسبیح پڑھی, جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بعد میں کچھ نوافل پڑھ لیں, 4 نفل پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, لیلۃ القدر کی نیت سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, 2 کام ہو گئے. تیسرا, آپ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں اس رات میں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں, اللہ توفیق دے تو کوئی ایک پارہ پورا پڑھ لیں. ابھی تو رات بہت لمبی ہے نا, رات آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا. یعنی میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہماری اس مسجد میں اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جو 5 راتیں پوری عبادت کرے گا اس کو 25 لاکھ روپے ملیں گے, میرا خیال ہے روڈیں بھی بھر جائیں گی اور کوئی فجر تک نہیں جائے گا باہر. تو بھائی 20-25 لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب اس ایک رات میں ملنا ہے, اور سب کی مغفرت. سبحان اللہ, فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. تو ہمیں اس رات کو مس نہیں کرنا ہے. اب آتے ہیں, 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی, آپ کچھ ذکر و اذکار کریں. ان 5 راتوں میں ہو سکے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں, 111 بار کلمہ پاک پڑھ لیں, پھر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, جتنا ذکر الہی اور درود پاک کر سکتے ہیں وہ بھی کر لیں. 4 ہو گئی باتیں. 5ویں نمبر پہ آپ ایک کام کریں کہ اس رات جو ہے آپ اگر والدین حیات ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے کہ طاق رات بھی ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں. ماں ساتھ ہے تو اس کی دعائیں لے لیں, والد موجود ہے تو ان کے ہاتھ چوم لیں. اس رات 5 راتوں میں ان کی دعائیں لیں. اللہ اکبر, یو آر سو لکی اگر آپ کے ماں باپ رمضان میں آپ کے ساتھ ہیں. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو کتنا یاد آتے ہیں. تو اب 5 راتوں میں ہو سکے تو ماں باپ کو کچھ ایصال ثواب کریں, اور پاسبل ہو تو قبرستان تھوڑی دیر کے لیے ان سے سمجھ لیں روحانی ملاقات کے لیے چلے جائیں, وہاں جا کے سورہ یاسین سنا دیں انہیں. 5 ہو گیا. 6 نمبر پہ ایک کام کریں کہ ان 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ چیریٹی کریں. 50 روپے, 100 روپے, 1000 روپے, جیسی آپ کی حیثیت, 10,000 روپے, 1 لاکھ روپے, لفافے بنا لیں 5 تاکہ مس نہ ہو. ٹھیک ہے, 6 کام ہو گئے. 7واں کام آپ یہ کریں کہ اس رات کوئی نہ کوئی علم دین کی مجلس میں بیٹھیں. جیسے آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے, علم سیکھنا بڑی نیکی ہے. جس نے یہ 7 کام کیے اور 5 رات کیے, 5 میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوئی, اس کی وہ عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہ ٹارگٹ آپ کا کرنا ہے کام, اور بھی آپ ایڈ آن کر لیں. یہ تو مجھے 7 کام یاد آئے, آپ اور بھی نیکیاں ایڈ کر سکتے ہیں. اللہ توفیق دے کسی مریض کی عیادت کر لیں, یہ بھی جناب نیکی ہے. تو انشاءاللہ اس یعنی ملٹی پلائی ہوتا جائے گا. اگر آپ جس طرح دنیا میں ہم اسکیم, کوئی حکومت کہتی ہے نا فلاں تاریخ کے بعد ٹیکس لگ جائے گا, تو بندہ اس سے پہلے سارے کام نپٹا رہا ہوتا ہے, اپنے مال بھی منگوا لیتا ہے, ایکسپورٹ بھی کر دیتا ہے, ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی کنٹینر چڑھا دیتے ہیں. یار چڑھا دو بھائی, بعد میں ڈیوٹی لگ جائے گی. اتنا سوچتے ہیں یار, یہ ڈیڈ لائن ہے, یہ ڈیٹ ہے. دنیا کے لیے ساری ڈیڈ لائنیں پتہ ہیں, دنیا کی ساری آفرز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے. یہ قرآن نے آفر دی ہے, یہ شریعت نے ہمیں موقع دیا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, وی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو.
ابل تو اللہ کرے ہمیں مل جائے، ابھی بھی نہیں پتا کہ ہم آخری شب تاک رات تک زندہ رہیں گے کہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آج صبح جب میں فجر کے بعد گھر پہنچا تو مجھے ایک میسج آیا، ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، سکھر میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا 43 ایئرز ان کے بھائی کی ایج تھی، اور وہ اس سال رمضان میں عمرے پر بھی تھے. وہاں پہنچے تو ان کو دل میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹرز نے کہا پیدل نہیں چل سکتے. انہوں نے پھر بھی ہمت کی، کچھ ٹریٹمنٹ کروایا، عمرہ کیا. عمرے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا آپ کے دل کا پرابلم ہے، آپ کا آپریشن ہوگا. گھر والوں نے کہا مکے میں ہی آپریشن کروا لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، بہتر ہے آپ پاکستان لے جائیں. وہ پاکستان لے کر آئے اور یہاں آنے کے بعد ان کا وصال ہو گیا. جمعرات کی رات ان کا وصال ہوا، جمعے کو ان کا جنازہ ہوا. اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. مگر میں سوچتا رہا جب میں نے اس کی پکچر دیکھی کہ میں تو اس سے 7 سال بڑا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کبھی پتہ ہی نہیں چلا دل کی کوئی بیماری تھی. ڈاکٹر کہتے ہیں 10 سال سے پرابلم تھا، اب دل اتنا کمزور ہو گیا کہ وال چینج کرنا پڑے گا. اور جب آپریشن ہوا تو اس کی باڈی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جو بھی معاملہ تھا آخری وقت آ گیا. خیر میں تو رشک کرتا رہا کہ عمرہ کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ گناہ معاف کروا کے آیا. شب جمعہ رمضان کا مہینہ انتقال ہوا اور جمعے کو جناز قبر ملی. تو اور انسان کو کیا چاہیے؟ جانا تو مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے. اللہ ایمان والی، عافیت والی، اور اے کاش ایسی موت دے کہ دنیا میں جانے کے بعد بھی قبر جنت کا باغ بن جائے. لیکن یہ زندگی ہے، کسی کے تصور میں نہیں ہوتا ہے یار یہ چلا گیا. ہمارے ساتھ تھا بھائی، بالکل فریش تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے. لوگ بعد میں باتیں کریں گے کہ یار وہ تو ہمارے ساتھ تھے چلے گئے. تو بھائی ہمیں خود جانے کی تیاری کر لینی چاہیے نا. تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ تاک رات، یہ لیلۃ القدر کہیں ہماری آخری لیلۃ القدر نہ ہو. تو پلیز مس مت کیجیے گا. یہ بالکل کمر بستہ ہو جائیں. ابھی یہاں کے اجتماع سے فارغ ہونا، فریش ہونا ہے، گھر جا کے تھوڑا فریش ہو جائیں، پھر مسجد میں آ جائیں. اپنے گھر میں ہی کوئی کونا پکڑ لیں. میں جانوں میرا رب جانے، آج میں نے قرآن پڑھنا ہے، آج میں نے تسبیح پڑھنی ہے، آج اس کو منانا ہے، آج رو رو کے دعائیں کرنی ہیں. جتنا ہو سکے آپ ان 5 راتوں میں نیکیاں کیجئے. اللہ مجھے بھی یہ ساری طاق راتیں خوب اپنی رضا والے کام میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اب بات کرتے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کی جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ہائے ہائے ہائے، کیسی ہستی ہے جس کا دیدار عبادت. سیدنا ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مولا علی کو جب دیکھتے نا تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسے کیوں دیکھتے ہیں مولا علی کو؟ تو کہتے ہیں میں نے نبی پاک کی وہ حدیث سنی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کا حضرت علی سے پیار کیسا تھا، صحابہ کرام اور اہل بیت یوں ماشاءاللہ آپس میں وہ اتفاق اور اتحاد. اور مولا علی کی شان تو اس قدر عرفہ اور اعلیٰ ہے. آج جمعے میں بھی ہم نے ان کا ذکر خیر کیا، ان کے بارے میں حدیثیں، قرآن کی آیتیں سنی. سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے جس کا میں مولا اس کی علی مولا ہے. اب سبحان اللہ، یہ اب غور سنیں کیسا مرتبہ ہے کہ نبی پاک جس کے مولا ہیں حضرت علی بھی اس کے مولا ہیں. اور یہ مولا علی کہنا کوئی غلط نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. لوگوں کو خواہ مخواہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ بھائی مولا تو اللہ کو کہتے ہیں، تو بھائی آپ ایک عالم دین کو بھی تو مولانا کہتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہو گیا؟ اس کو کسی کو ٹینشن نہیں آتی، مولا علی میں ٹینشن آ جاتی ہے. بھائی مولا کے عربی کے ہم عربی دان تو ہے نہیں. مولا اللہ کی بارگاہ میں جب کہیں گے تو وہ پروردگار خالق و مالک ہوگا. عام لوگ ایک دوسرے کو اگر کسی کو کوئی مولا کہتا ہے اس سے مراد دوست ہوتا ہے، اس سے مراد مددگار ہوتا ہے. تو یہاں بمانا یہ ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں نا آپ کا بندہ ابھی تک نہیں آیا. تو یہاں کیوں خیال نہیں آتا کہ کیا یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ جس نے کہا میرا بندہ تو میری عبادت کرتا ہے. نہیں، بندے سے مراد یہ چینج ہو گیا نا. یہاں بندے سے مراد ہوا کہ آپ کا کام کرنے والا، آپ کا امپلائی نہیں آیا، آپ کا بھائی نہیں آیا. یہاں یہ مراد ہوتا ہے. یہاں یہ مراد نہیں ہوتا آپ کہ یار وہاں بھی تو بندہ ہے. بھائی وہاں بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں بولا جائے گا اس کے معنی ہے بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، رب سمجھنے والا رب کو. میرا بندہ آیا ہے، آپ کا بندہ آ رہا ہے، اس سے مراد یہ کہ میرے آفس میں کام کرنے والا ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا. تو امید ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، کنفیوز نہ ہوا کریں. جب حدیث میں صراحت کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا، فعلی مولا، بیارہ کا فرما ہذا علی مولا، کہ مولا علی اس کے مولا ہیں. تو ہمیں اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی کی ایک اور شاندار شان سنتے ہیں. اور قرآن پاک میں سبحان اللہ مولا علی کی جو تفسیر قرآن پہ دسترس تھی، مولا علی شیر خدا کا جس طرح یوں سمجھیے کہ قرآن پر عبور تھا، جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ بس آج ہم سنتے جائیں. وہ حدیث میں دوبارہ پڑھ دوں, من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور آقا فرماتے ہیں اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ, اے اللہ پاک جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما, جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما. تو مولا علی سے جو محبت ہے وہ ایمان کا یوں سمجھیے ٹیسٹ ہے. اور یہ صحابہ کرام کا انداز بھی تھا. جب کسی کو چیک کرنا ہوتا ہے نا اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے, دیکھتے تھے مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے. جو مولا علی کے بارے میں جس کے دل میں گڑبڑ ہوتی تھی فرما دیتے تھے اس کی دل میں ایمان نہیں ہے, منافقت ہے. ایمان اور نفاق کی پہچان ہے مولا علی. تو آج بھی جب آپ کو یہ نظر آئے کہ مولا علی کے بارے میں کوئی مائنس ہے, کنفیوز ہے یا کنفیوژن پھیلاتا ہے, اس سے میں دور رہنا ہے. ہم نبی پاک کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں, مولا علی سے بے انتہا پیار کرتے ہیں الحمدللہ. یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے جناب. اب آگے چلتے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کس قدر قرآن پاک پر عبور رکھتے تھے کہ ایک بار حضرت مولا علی کا دور خلافت تھا, نماز عشاء ہوئی تو مولا علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ ذرا مجھے تنہائی میں ملنا. پہلے سمجھ لیجیے حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں. یہ سلطان المفسرین کہلاتے ہیں. وہ شخصیت ہے جنہیں پیارے آقا نے یہ دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما. اور اتنا قرآن کی تفسیر آپ کو آتی تھی کہ آپ فرماتے تھے اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا میں اس کو بھی قرآن سے تلاش کر لوں گا. یعنی قرآن کے اندر ایسا غوطہ لگاتے تھے اور قرآن سے ایسے علوم نکال کر لاتے تھے. مولا علی نے کہا مجھے ذرا اکیلے میں ملیے گا. نماز سے فارغ ہوئے تو مولا علی نے جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. اے عبداللہ ذرا اس میں جو الف کا معنی ہے ذرا بتاؤ نا. الحمدللہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے الف کا معنی کیا ہے. عبداللہ خود بھی بہت بڑے مفسر تھے مگر سامنے شیر خدا تھے. وہ تھے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہا حضور آپ ہی بتا دیجئے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں مولا علی نے لفظ الف پر تقریر شروع کی, الف کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. فرماتے ہیں کئی گھنٹے گزر گئے اور مولا علی صرف لفظ الف کی تفسیر فرماتے رہے. پھر کہتے ہیں میں نے مولا علی نے کہا کہ اے عبداللہ الف کے بعد جو لام ہے اس کا معنی بیان کرو. کہتے حضور آپ ہی بیان کیجئے. مولا علی لام کی تعریف بیان کرنا شروع کی. فرمایا تعریف کرتے کرتے کئی گھنٹے گزر گئے, ابھی قرآن پاک کی پہلی آیت کے پہلے لفظ الحمد کی پوری وضاحت ہوئی کہ اذان فجر ہو گئی. عشاء کی نماز کے بعد یہ محفل شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین نہیں, لفظ الحمد کی پوری تعریف جب تک امام مولا علی نے وضاحت کی تو اس میں جناب پوری رات گزر گئی. کتنا علم تھا قرآن پر, کیسا عبور تھا قرآن میں, کتنا غور تھا. ہائے ہائے ہائے, ہم کہتے تو ہیں اپنے آپ کو میں پنجتن کا غلام ہوں, مجھے مولا علی سے بڑا پیار ہے, مگر بتاؤ نا ہم قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں, ہمیں قرآن کا کتنا علم ہے, ہم قرآن سے کتنی محبت رکھتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے قرآن کریم کتنی جامع کتاب ہے. مولا علی قرآن کریم کی تفسیر کرنے بیٹھے تو ایک ہی لفظ کی وضاحت میں پوری رات گزر گئی. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے. ایچ اینڈ ایوری چیز کا جو حکم ہے یا اس کے بارے میں ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے, ہم اس کو انٹرپریٹ نہیں کر پاتے, ہم اتنا سمجھ نہیں پاتے. ورنہ آج سائنس کی ترقیاں ہوں یا نئی ایجادات ہوں یا دنیا میں آنے والے نئے فتنے ہوں یا ان کے سد باب ہو, ہر چیز کا ذکر اور ہر چیز کا سولوشن قرآن میں موجود ہے. بس بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو تھامیں اور قرآن کے اندر غوطہ لگائیں, قرآن کو سمجھنے والے بنیں. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہم نے سنی کہ ہم جناب دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں. بدقسمتی ہے کہ ہمارے کسی کے گھر پہ جانا ہوتا ہے نا, غیر مسلموں کی کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. میں نہیں کہتا نہیں پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اپنی نالج میں اضافہ کرنا ہے شرعی طریقے سے درست ہے, اس میں کفریات نہیں, آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے, مگر اس پورے ریک میں قرآن پاک کی تفسیر نظر نہیں آتی. کوئی حدیث پاک کی کتاب, نبی حدیث کیا ہے, پیارے آقا کی باتیں ہیں. ہائے ہائے, نبی پاک کی گفتگو ہے نا, وہ گفتگو کیسی ہے جیسے کہ جس سے موتی جڑتے تھے. پیارے آقا کے مبارک الفاظ ہیں. ہم صلاۃ السلام میں تو کہتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. فلاں کے گولڈن ورڈز, فلاں کی سنہری باتیں, فلاں کے اقوال زریں بڑے پڑھتے ہیں لوگ.
ارے میرے آقا نے کیا فرمایا اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. کوئی ایک کتاب تو میرے زیر مطالعہ ہو جس میں روز کی میں ایک نبی پاک کی بات سنوں کہ میرے محبوب نے کیا فرمایا, جس سے پیار ہو, اس کی باتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے نا. تو نہ حدیث کی کتاب نظر آتی ہے, نہ قرآن پاک کی تفسیر. ہاں قرآن پاک ہوتا ہے بعض اوقات, لیکن وہ بھی جلدان میں لپٹا ہوا, اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کئی مہینوں سے کھلا ہی نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے. تو اے مولا علی سے محبت کرنے والو, اے صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والو, یہ تو اب آخری اشرہ آ گیا ہے. نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے پکی دوستی کریں گے. قرآن کو انڈرسٹینڈ کیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, صحابی رسول جن کا میں نے ذکر کیا, سلطان المفسرین, کہتے ہیں ان القرآن شافع و مشفع, قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی. فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ, جو قرآن کریم کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے, قرآن کریم اسے جنت میں لے جائے گا. ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار, اور جو قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دے گا. بدقسمتی سے آج ایسا ہی ہے کہ قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. فرمایا قرآن اسے جہنم میں دھکیل دے گا.